بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم.اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 160 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم ولی اختلافہم فی سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 159 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دو مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں ایک چیز تھی کہ اختلاف کا سبب۔ ماقبل سبق میں جو فقہا کا اختلاف تھا باکرہ عورت کی اجازت اور رضا کے بارے میں، اس کے بارے میں جو فقہا کا اختلاف تھا، اس اختلاف کا جو اصل سبب تھا، وہ اصل سبب ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا ہے۔ ایسے ہی ایک نیا مسئلہ سیبہ غیر بالغہ کی رضا کا حکم ہم نے دیکھا تھا کہ وہ عورت جو سیبہ ہو لیکن بالغ نہ ہو تو نکاح کے لیے اس کی رضا کا، اس کی اجازت کا کیا حکم ہے، تفصیلاً ہم نے دیکھا تھا۔ چونکہ اس میں فقہا کا اختلاف تھا اور فقہا کے مختلف اقوال تھے، اس لیے ہم نے مختلف اقوال پر تفصیل روشنی ڈالی تھی۔ ایسے ہی پھر یہ جو فقہا کا اختلاف تھا سیبہ غیر بالغہ کے بارے میں، اس اختلاف کی ہم نے جو اصل وجہ ہے وہ جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دوسرا اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک نئی بات ہے اور مصنف نے اپنے طرز سے ہٹ کر ذرا بات کی ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں بھی کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو عموماً اس اختلاف کا سبب بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف نے یہ جو ماقبل میں دو مسائل سیبہ غیر بالغہ اور باکرہ عورت کی جو رضا کا حکم تھا، ان دونوں مسائل میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا تو اس اختلاف کا سبب مصنف نے ایک تو بیان کر دیا ہے۔ تو آج کے اس سبق میں اسی اختلاف کا ایک دوسرا سبب بھی بیان کریں گے، تو یہ دوسرا اختلاف کا سبب آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ ایسے ہی سیبہ سے کون سی سیوبت مراد ہے، یعنی سیبہ کس عورت کو کہا جائے گا، تفصیلاً آج کے اس سبق میں مصنف علیہ رحمہ کی عبارت سے ہم بیان کریں گے۔ ایسے ہی اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے تو انشاءاللہ اس اختلاف کی بھی وضاحت کی جائے گی، اور پھر اس اختلاف کا اصل سبب، اصل محرک بھی جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ تو دیکھیے گا آج کی ہماری یہ عبارت ہے ولی اختلافہم فی ہاتین المسئلتین۔ یہ جو ما قبل میں دو مسائل گزرے ہیں، ان دونوں مسائل کی یعنی کہ سیبہ غیر بالغہ اور باکرہ، ان دونوں عورتوں کی رضا میں جو فقہا کا اختلاف ہوتا ہے، یہ دو مسائل جو ہیں مصنف کہہ رہے ہیں سبب آخر، ان دونوں مسائل کے اختلاف کا ایک اور بھی سبب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا، اور وہ سبب کیا ہے کہ استنباط القیاسی، قیاس کا استنباط ہے من موضع الاجماع، اجماع کی جگہ، یا اجماع کی جگہ سے قیاس کا استنباط کرنا، یہ ایک اور اس کا اصل سبب اور اصل محرک ہے۔ وذالک انہم، آپ پریشان نہ ہو، یہ بات ابھی آگے مصنف بیان کر دیں گے کہ قیاس کا استنباط اجماع سے کرنا اس کا کیا معنی ہے۔ تو وذالک انہم، اس کی تفصیل یہ ہے کہ لما اجمعوا، جب فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان الابا یجبر البکر غیر البالغ، کہ باپ نابالغ باکرہ پر جبر کر سکتا ہے۔ اس بات پہ فقہا کا جب اجماع ہے کہ علی ان الابا، باپ یجبرو، جبر کر سکتا ہے باکرہ غیر بالغہ پر، تو وَأَنَّهُ لَا يُجْبِرُ سَيِّبَ الْبَالِغ، اور ایسے ہی وہ مجبور نہیں کر سکتا، جبر نہیں کر سکتا سیبہ بالغہ پر، اس بات میں فقہا کا اتفاق ہے۔ إِلَّا خِلَافًا شَاذًا فِيهِمَا جَمِيعًا، ہاں مگر کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہے کما قلنا، اور اس اختلاف کی ہم نے پیچھے وضاحت کر دی ہے، تو اس اختلاف کو ہم ملوز خاطر نہیں لاتے، اس کا اعتبار نہیں کرتے، عمومی بات کرتے ہیں کہ بھئی جب باکرہ غیر بالغہ ہے اس کو اس کا باپ جبر کر سکتا ہے، لیکن سیبہ بالغہ کو جبر نہیں کر سکتا، اس بات میں فقہا کا اجماع ہے۔ جب اجماع ہے تو اختلافو فی موجب الاجبار، تو جو جبر کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے، اختلافو، اس میں اختلاف ہو گیا ہے، یعنی جبر کرنے والی چیز میں فقہا کا اختلاف ہو گیا ہے۔ حل هو البکارۃ،
کیا وہ بکارت ہے، اوس صغرو یا وہ بچپنا ہے، چھوٹا پن ہے، کیا ہے؟ یعنی اس بات میں فقہا کا اختلاف ہو گیا کہ بھئی جو یہ جبر کو لانے والی چیز ہے وہ کیا ہے، وہ بکارت ہے یا وہ صغر ہے؟ تو فمن قال، وہ فقہا جو کہتے ہیں الصغر کہ بکار اجبار کو لانے والی چیز صغر ہے، تو وہ کہتے ہیں لا تجبر البکر البالغ، تو باکرہ بالغہ کو مجبور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، چونکہ وہاں پر بچپنا نہیں پایا جا رہا۔ ومن قال البکارۃ، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ اجبار کو لانے والی چیز بکارت ہے، تو یہ فقہا کہتے ہیں کہ تجبر البکر البالغ، تو باکرہ بالغہ کو مجبور کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بکارت نہیں ہے۔ ولا تجبر السیب الصغیرۃ، اور ایسے ہی جو سیبہ ہے لیکن چھوٹی ہے اس کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر بھی بکارت موجود ہے۔ ومن قال، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں کل واحد منہما، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک یوجب الاجبار، اجبار کو واجب کرتا ہے، یعنی بکارت بھی اور صغر بھی۔ جو فقہا کہتے ہیں کہ جی دونوں چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے اجبار، اذن فرادہ جب ان میں سے ایک پائی جائے، تو قال، وہ کہتے ہیں تجبر البکر البالغ والسیب الغیر البالغ، کہ باکرہ بالغہ اور سیبہ غیر بالغہ دونوں کو باپ مجبور کر سکتا ہے۔ یعنی 3 قول ہو گئے۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ فقہا جو کہتے ہیں صرف صغر ہے، صغر کو ملحوظ خاطر لاتے ہیں اور صغر کو اجبار کا موجب قرار دیتے ہیں، اور وہ فقہا جو بکارت کو اجبار کا موجب قرار دیتے ہیں، اور تیسرا وہ فقہا جو اجبار اور بکارت دونوں کو اجبار کا موجب قرار دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ باکرہ بالغہ اور سیبہ غیر بالغہ دونوں کو باپ مجبور کر سکتا ہے۔ والتعلیل الاول تعلیل ابی حنیفہ، اور جو ان میں سے پہلی تعلیل ہے، پہلا حکم بیان کیا گیا ہے یہ، تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیل ہے۔ والثانی تعلیل الشافعی، اور دوسری جو تعلیل ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے۔ والثالث تعلیل مالک، اور تیسری جو تعلیل ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ کی ہے۔ یعنی یہ 3 بیان ہوئی ہیں، تو تینوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو والاصول اکثر شہادۃ لتعلیل ابی حنیفہ، اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر شریعت کے اصولوں پر نظر کی جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو تعلیل ہے یہ شریعت کے اصول بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی گویا کہ مصنف یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو تعلیل ہے صغر والی، یہ صحیح ہے، مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان تینوں تعلیلات میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیل درست ہے۔ آگے دیکھیں، واختلف، اور اس بات میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ فی السیوبتی، سیوبت کے بارے میں، کہ التی ترفع الاجبار، جو اجبار کو ختم کر دیتی ہے، وتوجب النطق بالرضا، اور نطق کو واجب قرار دیتی ہے رضا میں یا رد میں۔ کہ سیوبت جو جس کو ہم سیبہ کہہ رہے ہیں وہ کیسی ہو تو پھر یہ سارے احکامات لاگو ہوں گے، تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی سیوبت جو اجبار کو ختم کر دے اور نطق کو واجب کر دے، یعنی جب نکاح ہو تو اس کے لیے جو ہے بول کر، کلام کر کے، بات کر کے اقرار کیا جائے یا رد کیا جائے، یہ ضروری ہو جاتا ہے، ایسی سیوبت ہے۔ تو اس سیوبت کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہو گیا ہے۔ فذهب مالک و ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ الی ان السیوبۃ، کہ وہ سیوبت التی تکون بنکاح صحیح او شبہۃ نکاح او ملک، کہ وہ جو سیوبت ہے نا وہ ایسی ہو جو نکاح صحیح کے ذریعے ہو، یا نکاح شبہ نکاح کے ذریعے ہوئی ہو، یا ملک کے ذریعے ہوئی ہو، ایسی سیوبت کو سیوبت کہا جائے گا۔ یعنی وہ سیوبت پھر خیال رکھی جائے گی، اس سیوبت کا اقرار کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ یہ سیوبت ہے، اس کو سیبہ کہا جائے گا۔ وَأَنَّهَا لَا تَكُونُ بِزِنًا، اور ایسی سیوبت جو زنا کے ذریعے ہوئی ہو، ولا بغصب، یا غصب کے ذریعے ہوئی ہو، ایسی سیوبت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی سیبہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس سے ہم بستری کی جا چکی ہو، جس نے شوہر کو دیکھ لیا ہو۔ اب کس سیوبت کا اعتبار کیا جائے گا، یہ پچھلے مسائل ہم سیبہ کرتے آ رہے ہیں،
تو امام مالک، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو نکاح صحیح کے ذریعے ہم بستری ہوئی ہو، یا شبہ نکاح کے ذریعے ہم بستری ہوئی ہو، یا ملک کے ذریعے ہم بستری ہوئی ہو، پھر وہ عورت سیبہ بن جائے گی۔ لیکن زنا کے ذریعے اور غصب کے ذریعے اگر ہم بستری ہوئی ہو تو ایسی عورت کو سیبہ نہیں کہا جائے گا۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل سیوبۃ ترفع الاجبار، ہر سیوبت جو اجبار کو ختم کر دے وہ سیوبت کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر قسم کی شوہر آشنائی، شوہر دیدائی جبر کو ختم کر دیتی ہے، اجبار کو ختم کر دیتی ہے، پھر اس کو اس کا باپ مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو بھی سیوبت ہوگی وہ ترفع الاجبار، جبر کو ختم کر دے گی۔ اب وہ سیوبت کیسے ہوگی، سیبہ کیسی عورت بنے گی؟ نکاح کے ذریعے یا شبہ نکاح کے ذریعے یا ملک کے ذریعے سیبہ عورت بنتی ہے، اور زنا اور غصب وغیرہ کے ذریعے احناف کے نزدیک وہ نہیں بن سکتی۔ تو آگے دیکھیں وسبب اختلافہم، یہ جو فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے سیوبت کے بارے میں، اسی اختلاف کا اصل سبب حل یتعلق الحکم بقولہ علیہ السلام کہ حکم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ متعلق ہے کہ السیب حق بنفسہا من ولیہا، کہ جو سیبہ ہے کہ وہ اپنے حق میں اپنے ولی سے زیادہ اختیار رکھتی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ بالسیوبۃ الشرعیہ، شرعی سیوبت کا کریں گے، اب بالسیوبۃ اللغویہ یا لغوی سیوبت کا کریں گے۔ اب اس کا یہ مطلب کہ فرق کیا جائے گا کہ محض لغوی مفہوم پر اس کا اطلاق کیا جائے گا یا اس کا شرعی سیوبت، شرعی مفہوم اس کا مراد لیا جائے گا۔ تو کون سی سیوبت کا، سیوبت شرعیہ کا اعتبار ہوگا یا سیوبت لغویہ کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ محض لغوی مفہوم پر اس کا اطلاق ہوگا یا سیوبت شرعیہ پر اس کا اعتبار ہوگا۔ واتفقوا علی ان الابا یجبر ابنہ الصغیر علی النکاح، کہ اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ باپ جو ہے اپنے چھوٹے بیٹے کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ وکذالک، اور اسی طریقے سے ابنتہ الصغیرۃ البکرہ، کہ اپنی چھوٹی بیٹی باکرہ کو بھی نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ ولا یستعمرھا، اور ان کی رائے لیے بغیر ان کا نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لما ثبت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزوجت عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، بنت 6 او 7، 6 یا 7 سال کی عمر میں، یعنی حضرت عائشہ سے جو آپ کا نکاح ہوا تھا وہ 6 یا 7 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ وَبَنَا بِهَا بِنْتَ 9 بِإِنْكَاحِ ابی بکر ابیہا رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد حضرت ابو بکر کے مشورے سے انہوں نے یہ شادی کی تھی، کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت 6 یا 7 سال کی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی رخصتی بھی ہوئی تھی کہ جب وہ تقریباً وَبَنَا بِهَا بِنْتَ 9، جب وہ 9 سال کی ہوئی تو پھر ان کی رخصتی بھی ہوئی تھی۔ تو إِلَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْخِلَافِ عَنْ ابن شبرمہ، ہاں البتہ ابن شبرمہ سے اس سلسلہ میں اختلاف منقول ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت عائشہ سے جو شادی کی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چھوٹی بیٹی باکرہ کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اس بات میں فقہا کا اتفاق ہے کہ چھوٹے بیٹے کا اور چھوٹی بیٹی جو کہ باکرہ ہو اس کا نکاح اس کا باپ ان کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے ہماری سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح سیکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرا اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایک ہی 2 مسائل کے اختلاف جو تھا ان دونوں مسائل کا 2 اختلاف کی وجوہات مصنف نے بیان کی ہیں، یعنی باکرہ کے بارے میں اور سیبہ غیر بالغہ، ان 2 مسائل میں فقہا کا اتفاق تھا، دونوں کے بارے میں فقہا نے 2 جو ہے اختلاف کے اسباب بیان کیے ہیں۔ ایسے ہی سیبہ سے کون سی سیوبت مراد ہے تفصیلاً ہم نے دیکھ لی ہے، اور اس میں فقہا کا اختلاف تھا اور اختلاف کی وضاحت بھی ہم نے کر دی ہے
کہ فقہا کی اس کے بارے میں کیا آ رہا ہے، اور مصنف نے بتلا دیا ہے کہ کس کی رائے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی بھی کوشش کی ہے کہ اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ باقی آج کے سبق میں ہمارا کوئی بھی ایسا سوال جو مستقل طور پر بن سکتا ہو یا بہت زیادہ اہم ہو وہ نہیں بن پایا، اس لیے یہ ایک ہی سوال ہے کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 161 میں اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم وقت لفو من سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔